دعائیں قبول ہونا معجزوں کے برابر ہے اور معجزے صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤ دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہم میں اکثریت دوسروں پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی سزا اور خود پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی آزمائش سمجھتے ہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھا راہ دکھائے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر چاہتا ہے اسے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخر حد تک لے جاتا ہے، وہ پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا تو کر لیں۔